بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ ایک چھوٹے سے وقت کی اس پہ آپ لوگ آ گئے. آپ کو بہت دیر سے بتایا گیا اور آپ خود بھی فیلڈ میں ہیں. آپ نے شہر میں سب کچھ دیکھا ہے کہ جو کچھ ہوا ان بارشوں کی وجہ سے، اور کافی کچھ لوگوں کو مشکلات بھی پیش آئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ زیادہ دیر رکا نہیں. حالانکہ بڑے شدید اسپیل تھے بارشوں کے، اور شدید بارشیں بھی ہوئیں. اگر کہیں پہ تھوڑے وقت کے لیے بھی ہوئیں تو بہت شدید بارش تھی، اور پھر مسلسل بھی کچھ ایریاز میں بارش ہوتی رہی. لیکن بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ کافی حد تک موٹریبل رہیں. کچھ اگر ٹریفک جیم بھی ہوا تو پھر وہ بعد میں کچھ ٹائم کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر رات تک پانی بھی نکل گیا تھا سب روڈوں سے، یا جو بھی نشیبی ایریاز ہیں. کچھ ایریاز میں پرابلم ہوئے جو آپ سب نے بھی اسکرین پہ دکھائے. تو ان سب کی ایک رپورٹ سی ایم صاحب نے کہا کہ وہ مکمل طور پر آئے. پہلے بھی ہمارے پاس کچھ رپورٹس آئی ہوئی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں، خاص طور پر جو نالوں پر انکروچمنٹ ہے، اور جن کی وجہ سے ہمیں نالوں کی صفائی کرنے میں بھی پرابلم سامنے آتا ہے. اور کئی دفعہ انکروچمنٹ شروع کی گئی تو مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا. ایک تو میں آپ کو پہلے یہ بریف کر دوں کہ جو اس وقت تک جو نالوں کی صفائی کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں سویپ کے اس میں، اور جس کے لحاظ سے اس وقت تک جو کام کیا ہے سویپ نے، کے ایم سی نے، اور ہمارے جس کو نیس پاک بھی مانیٹر کر رہا ہے، کہ 45 لاکھ سی ایف ٹی جو ہے کیوبک فٹ وہاں سے نکالے گئے ہیں، جو تقریباً جن کا بنتا ہے 2 لاکھ ٹن سے زیادہ سلج جو نکالا گیا ہے نالوں سے. اور یہ وہ سلج ہے جو لینڈ فل سائٹ پر پہنچایا گیا ہے، جس کا ویٹ بھی ہوا ہے اور جس کا پورا ریکارڈ بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی کام ہو رہا ہے. پوری کوشش ہے کہ یہ جو پہلے تو 38 نالوں میں کام ہو رہا تھا، جن میں 3 نالوں پر بھی کچھ کام کیا تھا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. کافی حد تک چوکنگ پوائنٹ کلیئر کر دیے گئے تھے. پھر وہ 3 نالے این ڈی اے میں نے شروع کیا ہے وہاں پہ کام، جس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. باقی 35 نالوں پر یہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ان کو مکمل طور پر صاف بھی کر دیا جائے گا. لیکن اصل ایشو جو انکروچمنٹ کے ہیں ان کو بھی اب حل کیا جائے گا، اور انکروچمنٹ جو ہے اس کو ختم کیا جائے گا. ایک اور چیز جس کا آپ سب لوگ ویسے بھی علم رکھتے ہیں، اویئرنیس ہے آپ کو، کہ پورے کراچی شہر میں اگر آپ لینڈ اوننگ کی بات کریں، یا جو حصہ کے ایم سی کے اس میں آتا ہے، حالانکہ کام کے ایم سی کا ہے، سندھ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو وہ کوئی 30-35% ہے. ادروائز موسٹلی جو ایریا ہے وہ مختلف کینٹونمنٹ کے اس میں آتا ہے، جس میں منوڑا کینٹونمنٹ ہے، کلفٹن کینٹونمنٹ ہے، کراچی کینٹونمنٹ ہے. آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کراچی سارے کی کینٹونمنٹ ہے، لیکن یہ جو جس ایریا میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، صدر کا ایریا ہے، یا جو علاقے اس میں ہے، اس کو کراچی کینٹونمنٹ کہا جاتا ہے شروع سے. پھر ملیر کینٹونمنٹ ہے، فیصل بیس کینٹونمنٹ ہے، کورنگی کینٹونمنٹ ہے. ایک مسرور پی ایف کا بھی اس میں ایک ایریا جو ہے آ جاتا ہے، اور ڈی ایچ اے کا جو ایریا ہے وہ کلفٹن کینٹونمنٹ کی اس میں آتا ہے. کچھ ایریا سول ایویشن کے اس میں آتا ہے. پھر پاکستان ریلوے سے ہے، پورٹ قاسم کا علاقہ ہے، کے پی ٹی ہے. تو یہ کم و بیش ایریا جو بنتے ہیں
یہ ایک بڑا حصہ بنتا ہے، اور جب وہاں پہ بھی کوئی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو ان کا ظاہر ہے جو بلیم ہے وہ میونسپل اتھارٹیز پر آتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس میں بلیم دیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہم کسی چیز سے بری الذمہ نہیں ہیں، چاہے یہ کام ان سب اداروں کے ہوں، لیکن کیونکہ یہ اس صوبے میں ہیں، ہمارے شہر میں ہیں، تو ظاہر ہے اس کا ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے. لیکن اصل کام جو کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان سے کام لینا ہے. اور اب جہاں جہاں پہ کسی بھی ادارے کی وجہ سے انکروچمنٹ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین NDMA نے کہا تھا کہ ایک لیگل انکروچمنٹ ہے، ایک انلیگل انکروچمنٹ ہے. تو لیگل انکروچمنٹ کیا ہوتی ہے؟ لیگل انکروچمنٹ وہ ہے کہ کچھ اداروں نے وہاں پہ یہ اجازت دی ہوئی ہے جو اپنے طور پر انہوں نے قانونی طور پر ان کو اجازت دی ہوئی ہے. اگر کسی نالے پہ کوئی انکروچمنٹ KMC نے کروائی ہے کسی بھی دور میں تو انہوں نے ان کو اتھورائز کیا ہوا ہے، تو یہ تو ہو گئی لیگل. اسی طرح اگر کسی کنٹونمنٹ نے کسی جگہ پہ نالوں کے اوپر کوئی ایسی کنسٹرکشن کی ہے جس کی وجہ سے اس میں ہمیں پرابلم آ رہے ہیں، تو وہ بھی لیگل انکروچمنٹ کہلاتی ہے. انلیگل تو ظاہر ہے جو جہاں پہ بیٹھ گئے ہیں، جن پر کئی دفعہ ایکشن بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ان پر ایکشن جو ہیں وہ کیے جائیں گے. آپ سے تفصیلی بات اس لیے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت ایشوز آ جاتے ہیں. سپوز یہاں پہ آج ہم موجود ہیں ساؤتھ کے ایریا میں، اور یہاں بھی کچھ جگہ پہ پانی کھڑا ہوا جس کو کوشش کی اور وہاں سے نکالا گیا، جس میں ایک کبوتر چوک آپ کے علم میں ہی ہے، آپ خود بھی وہاں پہ کئی دفعہ کوریج کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسمبلی کے سامنے، کورٹس کے سامنے، جو ہماری سیکرٹیریٹ ہے، اور پھر صدر کا جو ایریا آ جاتا ہے جہاں پہ FIA کا دفتر ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو وہاں بھی جو نالوں پر انکروچمنٹ ہوئی ہے یا جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ ہیں. پھر بنس روڈ بھی اس میں آ جاتا ہے، وہاں بھی نالا ہے جس پر یہ ایشوز وہاں پہ سامنے آئے. پھر ایک ہماری پریسٹیج کی جگہ ہے وزیر مینشن، جس کو ہمیشہ آپ لوگ فوکس بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ پانی جمع ہو گیا. وہاں پہ جو اصل ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ابھی بنایا گیا ہے پورا پلان. پھر فریل جو ریگل ڈرین کہلاتی ہے ریگل چوک کے پاس، اس پر بھی ایشوز تھے، کچھ تجاوزات تھیں جن کو ابھی ہٹایا گیا ہے حالیہ دنوں میں، جس کی وجہ سے وہ کچھ بہتر ہوئی. اسی طرح سٹی ڈرینز آ جاتے ہیں. گلاس ٹاور ڈرین کی وجہ سے بھی ایشو آتا ہے کہ وہاں بھی انلیگل جو ہے کچھ کنسٹرکشن ہوئی تھیں اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. آج پیپرز کا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو مکمل طور پر آگاہی جو ہے وہ دے سکوں کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں جو ایشوز ہیں. یہ ساؤتھ کے ایشو میں نے آپ سے سامنے رکھے. اگر آپ ایسٹ کی بات کریں تو اگر شارع فیصل کو ہی شروع کرتے ہیں، جو ایک اگر اس کا 12 کلومیٹر کا لے لیں ایریا جو میٹرو پل سے شروع ہو کر ایئرپورٹ تک آتا ہے، تو اس میں بھی مختلف کینٹونمنٹ آتے ہیں. اور اگر آپ کو جو یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کی رپورٹنگ بھی کی ہے، اس کو دکھایا بھی گیا ہے، میڈیا پر تنقید بھی آئی ہے کہ جو ٹربل ایریاز تھے جہاں پہ پانی کھڑا رہا، وہ آپ سب نے دیکھ لیے کہ کون سے ایریا تھے. آپ کو وہ پانی نظر آتا ہوگا FTC کے پاس، آپ کو وہ نظر آتا ہوگا جو کارساز کا موڑ ہے وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، ناتھا خان کے پاس پانی تھا، اسٹار گیٹ کے قریب پانی تھا، اور ایک اور دو جگہ. یہ وہ جگہیں ہیں جو KMC سے پرٹینڈ نہیں کرتی، یہ بورڈز کی جگہ ہے، کینٹونمنٹ بورڈز کی جگہ ہے. اور جس پر کل بھی ایک جگہ بہت ایشو آ گیا تھا، لیکن اس میں ہمیں بڑی سپورٹ ملی کومکار کی طرف سے بھی، پھر کور آفس کی طرف سے. تو وہ جو ہرڈل تھی NHS نیول ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب، اس کو پھر کچھ حد تک ریموو کیا، جو ایک پانی وہاں پہ جمع ہو رہا تھا. پھر سول ایویشن
کہ بھی جو پانی ہے وہ سارا چھوڑ دیا جاتا ہے, نکال دیا جاتا ہے. انہوں نے کوئی اپنا پراپر ڈرین نہیں بنایا اور ان کو لیٹرز بھی لکھے گئے ہیں, تو وہ بھی ایشو آتا ہے. پھر اس سے آگے چلے جاتے ہیں تو کالا بورڈ آ جاتا ہے, ملیر 1-5, اور پھر اس طرح آگے بھی ایشوز ہیں. جو کچھ ایریا وہ ہیں جہاں ان پہ ہو گئی انکروچمنٹ ہو گئی ہے, جس کو بھی فوری طور پر ہٹانے کی ضرورت ہے. پھر اس دفعہ جو بڑا ایشو سامنے آیا وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کا تھا, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لیاقت آباد, نارتھ کا کچھ ایریا, ناظم آباد کا ایریا, اور پھر کے ڈی اے چورنگی, غنی چورنگی, ناگن چورنگی, اور پھر اس سے جو ملحقہ ظاہر ہے جو ایریا ہیں لوگوں کے رہنے کے, وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور اس کی وجہ جو پہاڑی ہے, ایک سائڈ پہ لیفٹ ہینڈ پہ پہاڑی ہے, وہاں سے پانی آتا ہے, اور پھر وہ ڈرینز ہیں ان کی, جو ڈی ایم سیز سینٹرل کی ڈرین ہے, جنہوں نے جا کے گجر نالہ میں جانا ہے یا کسی اور بڑے نالے میں جانا ہے, تو ان میں رکاوٹ آ گئی. اور وہ رکاوٹ آئی گرین لائن کے کوریڈور کی وجہ سے, جس کو جب چیک کیا گیا تو چیئرمین این ڈی ایم اے نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس کا ذکر کیا کہ یہ ہرڈلز تھیں اس جو کوریڈور ہے گرین لائن کا, کیونکہ جہاں کنیکٹیوٹی تھی جو چھوٹے ڈرینز ہیں ڈی ایم سی کی, کے ایم سی کے بڑے نالوں میں, وہ رکاوٹ تھی اس میں. وہ جہاں پہ انہوں نے اسٹیشنز بنائے ہوئے ہیں خاص طور پر, تو وہاں پہ وہ پوری جگہ کور کر دی گئی. انہوں نے اس میں جب اس وقت 2019 میں ڈی ایم سی کے چیئرمین جو ہیں وہاں پہ, جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, انہوں نے ان کو لیٹر بھی لکھا کہ یہ آپ پراپر طریقے سے بنائیں, جن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پراپر بنائیں گے, لیکن وہ پراپر نہیں بنی. تو اصل ان ایریا میں یہ جو اتنا بڑا ایشو ہوا, اس کی اصل وجہ یہ تھی. پھر آگے کشمیر کالونی آ گئی, پھر ویسٹ کا ایریا ہے جہاں پہ یوسف گوٹ, اور پھر سرجانی, کیونکہ دونوں ڈسٹرکٹس میں آتا ہے, تو وہاں پہ یہ ایشوز آئے. وہ بھی ان کچھ جگہوں پہ ایلیگل انکروچمنٹ کی وجہ سے نالے پورے کے پورے انکروچ کر دیے گئے ہیں. اور ظاہر ہے وہاں پہ ابھی یہ ڈرائیو شروع ہوگی, جس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے احکامات دیے ہیں. اور جو سب سے خوش آئند بات ہے اس وقت, سپورٹو بات جو ہے ہمارے لیے, وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس جو ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے ہیں, انہوں نے جو ایکشن لیے ہیں, جو فیصلے دیے ہیں, اس کی وجہ سے لوور کورٹس جو ہیں اب اسٹے نہیں دیتی. ادروائز جب بھی کوئی ایکشن لیا جانے لگتا تھا تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اسٹے آ جاتا تھا. تو ڈی ایم سی اگر وہ ایکشن لینا چاہے تو نہیں لے سکتی تھی, کے ایم سی لینا چاہے تو نہیں لے سکتی تھی, ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ لینا چاہے تو اس کے لیے بھی یہ ہرڈلز آ جاتے تھے. تو اس وقت ظاہر ہے وہ اسٹے بھی نہیں ہوں گے, اور ایک پراپر طریقہ کار بنایا گیا ہے کہ تاکہ اس کو صحیح طریقے سے انکروچمنٹ کو ہٹایا جائے. خاص طور پر وہ انکروچمنٹ فرسٹ فیز میں جو ان نالوں کے اوپر ہے, جن کی وجہ سے صفائی میں اور دیگر چیزوں میں ایشو آتے ہیں, اور پھر جتنے ہمارے دیگر شہری ہیں وہ ان کو پھر یہ تکالیف ہوتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے ان کی تنقید کا نشانہ اگر وہ کرتے ہیں تو حق بجانب ہیں اس میں. لیکن یہ سارے ایشوز تھے. اسی طرح اور کورنگی میں ایک دو جگہیں ہیں جہاں پہ اس دفعہ ایشو ہوئے, لیکن اتنے زیادہ ایشو وہاں پہ نہیں ہوئے, اور پھر اور ڈسٹرکٹ بھی ہیں. اصل ایشو دو آپ سے ڈسکس کرنے تھے. ایک تو یہ کہ یہ جو نالوں پر انکروچمنٹ ہوئی, اور کئی جگہ پہ لیگل انکروچمنٹ ہے, جس کو دیا گیا ہے, ان کو کاغذات دیے گئے ہیں, ان کو الاٹ کیا گیا ہے. پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جی کبھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے الاٹ کیا ہے, کبھی کسی اور لینڈ اوننگ ایجنسی نے ان کو الاٹ کیے ہیں, یا ان کو لیز پہ دیے ہیں کچھ سالوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اب ختم کرنا ہوں گی, اور ہم کسی پر بلیم نہیں لگاتے کہ آج میں کہوں کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. ہم نے اپنی بات کرنی ہے, اور ہم نے اپنا کام کرنا ہے, اور وہ کام کرنا ہے جس سے ہم بہتری لائیں, شہریوں کو بہتر سہولیات دیں, اور کسی کا گھر جو ہے گھر میں پانی نہ آئے, روڈوں پہ اتنا زیادہ پانی نہ رہے. حالانکہ
ویسے تو بارشیں جب ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں ہوں، دنیا کی کسی بھی شہر میں ہوں، تو بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو پانی سڑکوں پہ ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ خراب صورتحال ہو تو دنوں تک نہیں جاتا. یہ پہلے ہوتا تھا کراچی میں، جب اس سے بھی کم بارش ہوتی تھی تو بہت سارے علاقے کئی دنوں تک ڈوبے رہتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا. وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ کام کیا ہے، لیکن ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کہیں پہ اگر ہماری جو کوتاہیاں ہیں، جہاں پہ ایشوز آتے ہیں، وہ ضرور آپ دکھائیں. لیکن اگر کہیں پہ کچھ بہتری آتی ہے تو کبھی اس کو بھی دکھا دیا کریں. ہمیشہ روز رات کو ہم سارے جو منسٹرز ہیں وہ روڈوں پہ ہوتے ہیں، اور جب ساری سڑکیں صاف بھی ہوتی ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ سعید غنی صاحب کسی ٹی وی پہ کسی نے ان کو لیا لائن پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی سارا روڈ کلیئر ہے. تو وہ اس وقت کی نہیں دکھا رہے تھے فوٹیج، وہ دکھا رہے تھے جس وقت وہ بھرا ہوا تھا. اور مطلب وہ طنز بھی آ رہا تھا، جی سعید غنی صاحب ایک کرو. سعید غنی صاحب وہاں کھڑے تھے، اس اسپاٹ پر کھڑے تھے. اسی طرح ہمارے دیگر جو منسٹر صاحبان ہیں، کیبنٹ کے لوگ ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ایڈوائزر ہیں، وہ سب کام کر رہے ہیں اپنا. خاص طور پر پوری سندھ میں چیف منسٹر صاحب نے سب کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں پہ اپنا پرفارم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بارشیں پورے صوبے میں ہو رہی ہیں. اور ایک اور بہت ایشو ہوا ہے دادو میں، جہاں پہ چیف منسٹر صاحب آج خود گئے ہیں. کل ہمارے منسٹر ایریگیشن اور دیگر سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو ہر جگہ پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پورے صوبے میں اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کریں، اور ان کی یہ جو تکالیف ہیں ان میں کمی آ سکے. شاہ صاحب آپ نے فرمایا سعید صاحب کچھ بات کریں. کراچی میں جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارش کا، اس میں 90% سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے وہ ناجائز تجاوزات کا ہے، اور یہ برسوں سے ہو رہا ہے. کچھ تنقید ہوتی ہے سندھ گورنمنٹ پہ، آپ کیا ایکشن لیں گے؟ ایکشن آپ کیا لیں گے؟ ابھی تک تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. اگر گورنمنٹ لینا چاہتی ہے تو اس میں پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، مختلف پارٹی کے لیڈران سامنے آ جاتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میں اسی وجہ سے ہم آپ کو آپ کے توسط سے اپنی بات پہنچاتے ہیں سب کے پاس، کہ بجائے اس کے کہ ہم پر تنقید برائے تنقید کی جائے، اور بیجا بہت ساری چیزوں میں جو جائز تنقید ہے بالکل کریں ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن خواہ کی بھی وہ آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہوگا. آئیں مل کر کام کرتے ہیں نا، جو اصل ایشو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. جہاں پہ یہ انکروچمنٹ ہے، آئیں سب مل کر وہاں پہ چلتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ خود اس میں حصہ لیں گے. تو میں تو آپ کے توسط سے ایم کیو ایم سے بھی کہتا ہوں، پی ٹی آئی سے کہتا ہوں، جماعت اسلامی سے کہتا ہوں، یا جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب سے کہتا ہوں کہ آئیں کراچی کی بہتری کے لیے. خاص طور پر یہ جو اللیگل انکروچمنٹ ہے، چاہے وہ لیگلی کسی کو الاٹ ہوا ہے یا اللیگلی کوئی ہے، اس کو ہٹائیں. پہلے شروع ان جگہوں سے کریں جہاں سے یہ باٹل نیک ہیں، جہاں پہ ٹربل آتا ہے، جس کو ختم کرنے سے لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. تو اس میں آئیں، آ کے ہمارا ہاتھ بٹائیں. لیکن آپ دیکھیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم شروع کریں گے، اور ہم شروع کر رہے ہیں، تو پھر یہ کچھ اور باتیں کریں گے. تو اس وقت ذرا آپ ان سے ضرور پوچھیے گا کہ اب پہلے آپ یہ کہتے تھے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں ذرا ایک سیکنڈ جی بتا رہا ہوں. جو 2 دفعہ ہوا تو لیالی ندی نے اس کا پانی نہیں لیا. لیالی ندی پہ اس وقت بھی آپ جائیں تو مٹی کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ قبضے ہو رہے ہیں. 3 ہٹی کا مقام، کا مقام، سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں. اور کے ڈی اے چورنگی پر کے الیکٹرک کی جو ہائی ٹینشن وائر ہیں وہ بھی برساتی پانی کے نالوں پر ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کارساز کی آپ نے بات کی، کارساز کا جو قدرتی مقام ہے وہاں پر پی ایف کے میوزیم میں بینکویٹ بنا دیا گیا ہے، پارکنگ بنا دی گئی ہے. وہیں سے یہ تھوڑا آہستہ کہہ رہے ہو آپ تھوڑا. سعید بھائی، میں اصل میں ایک جب شاہد میں جو پہلے سوال تھا نا انکروچمنٹ والا، اس میں دیکھیں آپ سب کراچی میں رپورٹنگ کرتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس وقت کہاں پہ کیا قبضے ہوئے ہیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی بھی نالے کے اوپر آپ مکان بنوا دیں، کسی بھی پارک کے اوپر آپ مکان بنوا دیں، یہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کو پھر اٹھانا جو ہے نا، اس سے 100 گنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ہمیں صرف حیرت اس وقت ہوتی ہے جب وہ تنقید کر رہے ہوں جنہوں نے قبضے کروائے ہوں. مطلب اگر
میری UC میں TP2 کے اوپر پورا قبضہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے PCHS اور کراچی ایڈمن میں پرابلم ہو تو بھائی میں تنقید کروں تو سمجھ میں آتا ہوں نا کہ جی میں تو اس قبضے کے خلاف بول رہا تھا، لیکن جو قبضہ کروا رہا تھا اگر وہ بولنا شروع کر دے کہ جی PCHS میں پانی کھڑا ہو گیا حکومت ناکام ہو گئی، کراچی ایڈمن میں پانی کھڑا ہو گیا اور حکومت ناکام ہو گئی، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس بات کو بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ اگر آج کراچی شہر کے اندر مسائل ہیں اور جو شاہ صاحب نے آپ کو بتائے ہیں تو وہ مسائل کس کے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ میں صرف ایک یاد کرا دوں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے انکروچمنٹ نہیں ہٹائی، یہ غلط ہے. انکروچمنٹ نالوں سے ہٹی ہے. آپ اگر کلفٹن کے برج سے اتریں رائٹ سائڈ پہ ایک نالا ہے جس کے اوپر بینک بنا ہوا تھا، آج اس نالے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. آپ صدر میں چلے جائیں الیکٹرانکس مارکیٹ میں جہاں ایک پورا بڑا نالا ہے جس کے اوپر وہ سلیبز رکھی ہوئی ہیں، اس نالے کے اوپر دکانیں تھیں بڑی بڑی، آج وہاں پر دکانیں نہیں ہیں. اس طرح بے شمار چیزیں، بہت ساری چیزیں، تو بے شمار ایسی جگہیں ہیں جن نالوں سے صفائی کروائی گئی ہے، انکروچمنٹ ہٹائی گئی ہے. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر لوگ اگر اپنے گھر بنا کر رہ رہے ہیں تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو جو اس طرح سے بغیر کوئی ان کو ریپلیسمنٹ دیے ہوئے اٹھا دیں. اصل تو میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں، خیر ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، لیکن جو ہم پر تنقید کرتے ہیں، جو بہت ساری ہماری کھچائیاں ہوتی ہیں، وہاں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم قبضہ نہ اٹھانے کے مجرم تو ہو سکتے ہیں، ہم سے بالکل سوال کریں، لیکن جو قبضہ کروانے والے مجرم ہیں ان کو بھی تو کٹرے میں لایا جائے نا، ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ شہر کے جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو آپ نے مصیبت پہ ڈال دیا ہے، جو اصل ذمہ دار ہیں ان سے بھی سوال ہونا چاہیے. اور یہ میں صرف گزارش کرتا ہوں جب بیٹھ کے کچھ لوگ تنقید ہم پہ کر رہے ہیں تو سوال ضرور کر لیجیے کریں ان سے کہ بھائی اگر میں ایک سیکنڈ ذرا نارتھ کراچی میں آپ چلے جائیے، وہاں کا کوئی نالا مجھے ایسا بتا دیں جس کے اوپر مارکیٹ نہ بنی ہو. اب وہ مارکیٹیں کس نے بنوائی ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہونا چاہیے نا، کس نے بنائی ہے؟ ہم جب جائیں گے ان کو اٹھانے کے لیے یہی لوگ پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایک طرف ہمیں کہیں گے کہ نالوں میں انکروچمنٹ ہے، جب ہم اٹھانے جائیں گے تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انکروچمنٹ اٹھا رہے ہیں. جو وہ ایک سیکنڈ پوچھا تھا یار، ایک سوال پہلے پوچھا ہوا تھا وہ ندی والا، ایک سیکنڈ وہ اس سے پہلے اس کا سوال جواب دے دیں نا شاہ صاحب. نہیں وہ لیاری ندی اور مری ندی. بالکل وہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایشوز ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت ساری انکروچمنٹ کو ختم کیا گیا اور وہ پورا طریقہ کار بنایا جا رہا ہے، اور وہ جو ایشوز ہیں ان کو بھی حل کیا جائے گا. بالکل وہ بھی ہیں سین. شاہ صاحب یہ آپ لوگوں کو جن نالوں پہ قبضہ ہوا ہے، جہاں مارکیٹ بنی ہے، دکانیں بنی ہیں، آپ کیا ایک ایسی ریسپانس کر کے آپ ابھی ریسپانس کر رہے ہیں نالوں کس طرح بتا رہے ہیں، نہیں بتا رہے کہ جو فلاں نالا تھا اس کی فلاں ایریا میں آپ کو پتا ہے کس طرح قبضہ ہوا، اور KMC میں ریکارڈ پڑا ہوگا، DHA میں پڑا ہوگا، جس اداروں نے انہوں نے دیے ہیں، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، پولیس تھی، لوگ جاتے ہیں، ایسے تو نہیں بنا ہوگا رات میں، تو اس میں آپ ایک ریسپانس نہیں بتاتے کہ فلاں ایریا میں قبضہ فلاں دور میں ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، آپ نام بتا دیں تو لوگوں کو آپ کو بتا دیں گے. لیکن چونکہ میرے اپنی UC ہے، یہ غالباً 2006 یا 2007 کی بات ہوگی، وہاں MKM نے قبضہ کروایا. واٹر بورڈ کی زمین تھی TP2 پہ، الاٹمنٹ کی باقاعدہ. واٹر بورڈ کی زمین کی الاٹمنٹ سٹی گورنمنٹ کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے وہاں الاٹمنٹ کی اور اس وقت واٹر بورڈ سے وہاں کام بھی کروایا، سارا خرچہ بھی کروایا، پانی کی لائنیں ڈلوائی، سیوریج کی لائنیں ڈلوائی، لیکن انلیگل تھا. ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین پہ قبضہ ہو نہیں سکتا تھا، الاٹمنٹ ہو نہیں سکتی تھی، لیکن کیا. اب وہ بات ہے نا، ایک زمین خالی تھی وہاں اٹھا کے 2000 گھر بنوا دیے. اب ان 2000 گھروں کو اٹھانا آسان کام ہے کوئی کسی کے لیے؟ جن کو الاٹ ہوا تھا وہ تو پتہ نہیں بیچ باچ کے کوئی چوتھا پانچواں آدمی بیٹھا ہوا جو گھر بنا کے وہاں پر. اب یہ بھی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا کہ ان لوگوں کو اگر وہاں سے اٹھائیں گے تو ہم نے ان کو کوئی متبادل دینا ہے. ان کا تو قصور کوئی نہیں ہے جو بیچارے اب رہ رہے ہیں وہاں پہ. جو اصل جن کو الاٹ ہوئے تو بیچ باچ کے نکل گئے. آپ کو پتہ ہے یہ بتا دیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت پہلی مرتبہ یہ جسارت کر رہی ہے کہ کراچی میں جو نکاسی آب ہے، صفائی کے معاملات میں جو 40% علاقہ کنٹونمنٹ کا پڑتا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. 50% اس کا ذکر پہلی مرتبہ کر رہی ہے سندھ حکومت. سپریم کورٹ کا بھی کیس شروع ہونے والا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں کراچی میں. تو کیا آپ یہ رپورٹ وہاں سبمٹ کرائیں گے کہ بھئی 50% جو ہے نا، ہم پر تنقید تو 100% ہوتی ہے، لیکن 50% ایریاز میں وہ لوگوں سے بڑی بڑی ٹیکسیں، مکانات کے ٹیکسز ان کے پاس جاتے ہیں اور الزامات ہم پر عائد ہوتی ہیں. تو کیا اس نوعیت کی آپ ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تو
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इन सारी चीज़ों का इदराक रखते हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें इल्म में हैं, वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। और ये रिपोर्ट ऑलरेडी वहाँ पे पहले भी कई सवालात के जवाब में जमा हो चुकी है, लेकिन आपकी तशफ़ी के लिए दोबारा भी जमा करा देंगे हम। और ज़ाहिर है बिल्कुल, और ये बात पहले भी हम कई दफ़ा कह चुके हैं, पता नहीं आपने आज सुनी है, लेकिन वहाँ पे ये जमा भी है और दोबारा भी जमा करा देंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑफिशियली ये रिपोर्ट जो है वो मंगवाई है और एक एक चीज़ डेटा जो है हमारे पास अब पहुँच गया है। और ये एरिया वाइज और जिस तरह दो ने कहा कि टाइम वाइज भी कि कब ये अलाटमेंट हुई और कब ये सारी चीज़ें हैं, तो ये पूरी एक मुकम्मल मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो हम जमा कराएंगे। नालों के हवाले से तनकीद की जाती है कि पिछले सालों में जो पैसे इस गवर्नमेंट ने भी दिए, उससे पहले भी केएमसी के डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज यहाँ बैठे हुए, ये एमकेएम के दौर में भी थे, फिर पीपल्स पार्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का दौर आया तब भी यही थे, फिर दोबारा एमकेएम के साथ भी हैं, यहाँ भी हैं। ऐसा क्या है कि मतलब तनकीद सब की जाती है कि नालों के ऊपर, लेकिन डायरेक्टर साहब जो हैं वो अपनी सीट पे बिल्कुल बैठे। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, सरकारी जो भी एम्प्लॉई होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो पूरी गवर्नमेंट के होते हैं और ज़ाहिर है गवर्नमेंट पॉलिटिकली चेंज होती रहती हैं, तो वो इशू नहीं है। असल मसला ये है कि जैसे अभी बात हुई कि टीपी कब अलाट हुआ, जो ज़ाहिर है उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अच्छा काम करना चाहते थे उस वक्त भी, अब भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, उनकी नीयत में मुझे शक नहीं, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। उस वक्त वो सब लोग ताबे थे अल्ताफ़ साहब के, या जो उस वक्त की एमक्यूएम की सोच या जो भी चीज़ें थी, तो ज़ाहिर है उनको ये सब कुछ करना पड़ा। तो अगर अफसर जो है, अगर किसी वक्त होता है किसी भी उसमें, अगर कहीं पे कोई गलत बात होती है तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी अफसर पर नहीं होती, उस वक्त की जो भी जिनकी बात चलती हो उनका अमल दखल होता है। आज अगर वही काम नालों की सफाई का, जिसमें केएमसी की तरफ से मसूद आलम साहब हेड कर रहे हैं, स्वीप को ज़ुबैर चन्ना साहब कर रहे हैं, नेस्पाक के अपने कोई लोग हैं, तो क्या वजह है कि इस वक्त वही काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। जितना स्लज या कचरा निकाला जा रहा है, जब वो लैंडफिल साइट पर जाता है उसको वेट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है तीनों ही टीयर्स की तरफ से, फिर उसकी पेमेंट होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट तरीका, अगर हम आज कोई और तरीके से करना चाहें तो मसूद आलम या इस तरह के और बहुत सारे अफसर तो रहेंगे। तो ये इस तरह की कोरोना के मामले पर गवर्नमेंट जो है वो वफाक की सारी बातें माने, जैसा वो कहते हैं आप उस तरीके से उसका अमल कर रहे हैं। आज गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई है जिसमें हैस्को सेटको और जो तवानाई के हवाले से उन पर बातचीत की गई। सिंध हुकूमत को फिर लिफ्ट नहीं कराई, वज़ीर आज़म साहब आते हैं वो जब भी आपको लिफ्ट नहीं कराते, आज भी आपको लिफ्ट नहीं कराई, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास अपनी लिफ्टें हैं अपने एक्सीलेटर्स हैं, अपनी टांगे हैं, तो हमें कोई इशू जो नहीं है, हम खुद सारे काम करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। और देखें, हमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अभी ये जो कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया कराची के पानी पे, वो जिस चीज़ में उन्होंने नोटिस लिया है उसकी जो वो रिज़ल्ट कोई इतना अच्छा नहीं आया। लेकिन मेरे कहने का मकसद है, अगर उन्होंने एनडीए में आया, उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 38 नालों में से 3 नालों की सफाई उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो हमने उनको कहा वेलकम। क्योंकि कोई भी काम करने आता है, हम तो देखें 162 अरब रुपए का इंतज़ार कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब वायदा करके गए हैं कि वो आए यहाँ पे खर्च हो, क्योंकि यहाँ का हक बनता है। दूसरी बात ये, कोविड की आपने बात की, देखें कोविड में हमें काफ़ी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि हमें कोर्ट्स के आर्डर भी हैं कि आपने एक तरह की पॉलिसी बनानी है। एक और बात, अहम बात जो मैं आपके से करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए हर किसी के पास जाए,
کہ یہ جو تاثر آ رہا ہے کہ اگر ساری چیزیں کھولنے کو جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ اگر کوئی چیز بھی کھولیں گے تو SOPs پر عمل کرائیں گے, احتیاطی تدابیر ضرور اس میں ان پر عمل کرنا ہوگا, کیونکہ کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا. یہ جو ایک تاثر آ رہا ہے, خدا را اس کی تصحیح کریں, اس کو بتائیں سب کو کہ یہ کووڈ ختم نہیں ہوا. یہ جو ایک تاثر آ رہا ہے کہ جی اب ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے یہ ختم ہو جائے اس کا وائرس. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں, جو ہمیں ہمارے ہیلتھ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو بتائیں, کل بھی CM صاحب نے ٹاسک فورس کی ایک میٹنگ کی جس میں ہیلتھ کے ایکسپرٹ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو کہا جا رہا ہے یہ اس میں اتنی صداقت نہیں ہے. یہ کووڈ بالکل ہے اپنی جگہ پہ اور اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور ہمیں SOPs پر عمل کرنا ہے. اگر کوئی چیز بھی ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں, احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے, اور ایسے نہیں ہے کہ بے احتیاطی میں اور ذہن میں یہ آ جائے کہ ختم ہے اور ہم بے احتیاطی کریں اور پھر دوبارہ یہ وائرس کا پھیلاؤ بڑھ جائے. تو یہ بہت ضروری ایک پیغام کہہ لیں, ایک ریکویسٹ کہہ لیں, ایک عرض کہہ لیں جو میں آپ کے توسط سے کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو ضرور میڈیا کے توسط سے سب کو علم میں آنا چاہیے. کاچے میں جگہ بورڈ آئی ہے گاج میں وہ تھا کہ جو تھوڑی بدایا تو میں بورڈ اچن امکان ہے. بدقسمتی سے سجو ڈی کاچے واسی وڈائی نہ رہا, سندھ حکومت کے سڑی نہ رہا, ورن تے ویٹھا رہا, ہیلی کاپٹر موکلے ریسکیو کیو, پر کو بھی ہیلی کاپٹر نہ سندھ حکومت جو پوتو نہ وفاقی سرکار جو پوتو اجالا لا کرے کاچے میں پانی نٿو پر جو ہی شہر کے آس پاس وارن ڳوٺن میں داخل تھی ویا, پر اڃا تائیں کاچے واسن کے کو ریلیف نہ مليو आहे. ماण्हुनि जा گھر जेके आहिनि 300-400-500 घर किरिया आहिनि ऐं माल लुड़ी वियो आहे. छा सिंध हुकूमत का सर्वे करे पई ऐं उन्हनि खे कंपलसेट करण लाइ को पाकिस्तान कार्ड, को सिंध कार्ड, को वतन कार्ड या इलाइक़े खे आफ़त सटियल करार ॾियण लाइ छा था कयो? دیکھیں کل بھی وہاں پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر ہمارے منسٹر ایریگیشن پہنچے ہوئے تھے, پوری انتظامیہ وہاں پہ تھی. آج چیف منسٹر صاحب خود صبح سے وہاں پہ ہیں, ہمارے ہی وہ بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اور وہاں پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی سپورٹ کی جائے. میری صرف ایک گزارش ہے کہ یہ جو بھی گاؤں بنے ہیں اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. یہ وہ روانی والا علاقہ ہے جہاں سے یہ پانی جو ہے وہاں سے گزرنا ہے اس نے, تو یہ بھی احتیاط ہمیں کرنی ہے کہ ایسی جگہوں پہ وہاں پہ نہ جایا جائے. اب یہ جیسے آپ کراچی میں دیکھ لیں کہ بہت ساری ایسی جگہیں ڈوبی ہیں جن کو میڈیا بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے, وہ بنے ہی نشیبی علاقوں میں جا کے, نالوں میں جا کے بنائے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, یہ جو اورنگی نالے کی وجہ سے جو دکھایا جا رہا ہے کہ اورنگی نالے کے ساتھ ساتھ اس پہ, کیونکہ اگر یہاں پہ کبھی پانی بہت زیادہ نہیں آیا تو سب نے کہا کہ پانی آئے گا ہی نہیں, اور پھر وہ نالوں پہ جا کے بیٹھنا شروع کر دیا, نالوں کی جگہوں پہ, تو ظاہر ہے ان کو نقصان ہوگا. اسی طرح جو آپ بات کریں, دیکھیں یہ پورا ایک ایریا ہے, جب بھی وہاں سے بارش آتی ہے, بارشوں کا پانی آتا ہے تو یہ ریلے وہاں سے گزرتے ہیں, اور کبھی اگر بارشیں کئی سال نہیں ہوتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آنی نہیں ہے بارشیں, تو وہ جا کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. پر ہٹایا بھی جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن ان پر عمل ہونا چاہیے, اور اس میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسی کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی جا کر رہنا چاہتا ہے تو اس کو نہ رہنے دیا جائے. اور یہ ایشوز ہیں اپنی جگہ پہ. ہیلی کاپٹر جو کل نہیں گئے چیف منسٹر صاحب نے, تو اپنے دونوں ہیلی کاپٹر دے دیے کہ بھائی آپ ان کو یوز کریں, لیکن بارش میں وہ ظاہر ہے یوز نہیں ہو سکتے. تو اب وہاں پہ بہت ساری چیزیں پہنچا دی گئی ہیں, کشتیاں, دیگر چیزیں, اس میں ہمیں سپورٹ نیوی نے بھی کی ہے, لیکن انتظامیہ وہاں پہ رہی, انہوں نے پوری کوشش کی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ منسٹر ایریگیشن کل سے وہاں پہ موجود تھے, اور آج چیف منسٹر صاحب بھی صبح سے وہاں پہ موجود تھے. بارشوں کے دوران ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ بڑا خوفناک واقعہ, بل بورڈ آگے گرا موٹر سائیکل سوار کے اوپر. حالانکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے بل بورڈ نہیں لگیں گے. اب سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس بھی لے لیا, پی کو لگ گیا یہ کاز لسٹ کے اندر. کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ بل بورڈ اتروا رہے ہیں شہر میں, اب بھی لگے رہیں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل ان پر یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پر ایکشن ہوا ہے, اور ان افسران کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے, اور ان کے خلاف
जो FIR भी होगी, इंक्वायरी भी होगी, और जो लोग उसमें मुलविस होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। और बिल बोर्ड वैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारी जगहों से उतारे जा चुके हैं, कुछ जगहों पे हैं वहाँ भी कमिश्नर साहब ने कह दिया है, कन्वे किया, और वहाँ से उतारे जा रहे हैं। गुलशन के इलाके के अंदर मारिया नामी खातून है जिसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि जो तजावजात हैं उस पर गुलशन के अंदर बहुत सारे तजावजात हैं, जिस पर कमिश्नर कराची को जैसे गुलजार साहब ने डायरेक्शन दी है कि जो भी वहाँ पर इलीगैलिटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो सर आपकी हुकूमत को हम अप्रिशिएट करें, DC साहब ने फुल होमवर्क करके वहाँ पर जो भी इलीगैलिटीज़ थी उसकी निशानदेही की है, लेकिन फिर आपका महकमा जो है वो बीच में आड़े आ रहा है। SBSCA को 3 बार लेटर लिखा जा चुका है कि आप चलें हमारे साथ, जहां आपने NOCs जारी किया उसको कैंसिल करें ताकि वो तजावजात खत्म हो सके, लेकिन SBSCA ने तीनों लेटर का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी बिल्कुल इंक्वायरी कराते हैं, अगर उनकी कोई नेग्लिजेंस होगी तो उस पर एक्शन होगा, जो भी अफसर उसमें मुलविस होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं उन पर मिन और अन अमल होगा इंशाल्लाह। ठीक है इसके हुदूद में है, यहाँ से तजावजात का कौन सफाया करेगा? और साथ में ये भी बताते हैं कि बनारस पे कब्जा किसका है, किमाड़ी पे कब्जा किसका है, नीलम कॉलोनी KMC के नक्शे में आज भी पार्क है, हिजरत कॉलोनी KMC के नक्शे में आज भी पार्क है, सुल्तानाबाद KMC के नक्शे में आज भी पार्क है, यहाँ किसके कब्जा है? देखें वो भी 500 छोटे नालों की सफाई की यकीनदहानी कराई गई थी। सेवरेज की सैकड़ों लाइनें इस वक्त टूट चुकी हैं, रोड टूट चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सिंध हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी क्योंकि वाटर बोर्ड का नहीं है बजट आपने फराहम नहीं किया। जबकि छोटे नालों की सफाई की आपने बजट की फराहमी की यकीनदहानी कराई थी, लेकिन ना होने के बायस आज पानी भर रहा है। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, पहले उनकी बात का जवाब दे दूँ कि जहाँ जहाँ इस तरह की जो आप लीगल इलीगल जो भी इंक्रोचमेंट कह लें उसको, उन पर एक्शन लिया जाएगा जो जहाँ भी होगी, और जो भी उसका ज़िम्मेदार होगा उसको भी आपके सामने लाएंगे और आप सबको पूरा एक मुफस्सल रिपोर्ट दी जाएगी कि किस टाइम पे, और जिसमें कोई भी होगा अक्रॉस द बोर्ड हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपके सामने लाएंगे। कुछ जिन इदारों की, जिन लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी वो सब आपके सामने आएगी, और किसी को इसमें वो नहीं होगा कि हम किसी को कह देंगे जी ये इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जो भी होगा अक्रॉस द बोर्ड एक्शन भी होगा और आपको उसकी तफसीलात भी दी जाएंगी। देखें ये जो आपने इशू कहा ये बहुत अहम मामला है। इसी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से जो MOU किया उसमें ये सारी चीज़ें रखी, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड चाहिए, पूरा एक प्रॉपर तरीक़ेकार बनाना है। तो उसी में ये जो स्वीप के इदारे का एक छोटा कंपोनेंट सफाई का था, लेकिन कोविड की वजह से वो अभी तक मुकम्मल स्टार्ट नहीं हो सका, और वो सफाई की मद में भी एक पैसा हमें अभी तक नहीं मिला। वो अखराजात भी हम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट कर रही है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्रॉपर इसका बनाना पड़ेगा हमें, सीवरेज का, वाटर लाइनों का और ड्रेनेज का। तो इसीलिए ये जो स्वीप का इदारा जो काम कर रहा है इसी पे है, उस पर मुकम्मल इंशाल्लाह ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। आपका थोड़ा मेरे ख्याल में तशनगी रह गई आपकी, वो मैं कह रहा हूँ किसी का भी होगा, नदी में, लियारी या किसी भी जगह पे जो भी होगा वो अब हमारी जिम्मेदारी है। अब किसी इदारे की, किसी दूसरे लोगों की इस बात को नहीं देखा जाएगा, और जहाँ भी ये हर्डल्स हैं, जहाँ ये ऐसा इशू आएगा जो शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बने, उसे ख़त्म किया जाएगा। ये जो कैंटोनमेंट एरियाज है जब वहाँ पर भी सूरत हाल खराब थी, आप एक्शन तो लेने जा रहे हैं जो आपके एरियाज आते हैं, लेकिन उनसे भी कोई कोऑर्डिनेशन हुई कि वो अपने इलाके, क्योंकि 3 नाले तो आप देखते हैं, लेकिन उनके भी जो इलाके थे कैंटोनमेंट के, वो भी तमाम तर इलाकों में सूरत हाल खराब थी, तो वहाँ पर क्या पोजीशन रहेगी? अगर आप साफ भी कर देते तो उन इलाकों में कौन सफाई करें? देखिए हम अब जो अभी काम करने जा रहे हैं मुकम्मल कोऑर्डिनेशन से करने जा रहे हैं, और इसी वजह से ये जो भी इदारे हैं उन सबको ऑन बोर्ड लेकर ये काम शुरू कर रहे हैं। ये बता दीजिएगा कि कराची में जो तस्वीर वगैरह वो खोल दिए हैं, दूसरा पीडीएम में सिंध का कौन है, क्योंकि सूरत हाल में भी वो कोई नजर नहीं है, कोई क्वारंटीन वगैरह में नहीं। देखें वो अपना काम कर रहे हैं, PDM में भी अपना काम कर रही है, और रिलीफ के जो आते हैं उसमें फराज डेरो साहब हैं, और उनकी ड्यूटी इस वक्त सांगड़ में है।
اور وہ وہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں, اور اپنا سب لوگوں کو اپنا اپنی ڈیوٹی ہے وہ کام کر رہے ہیں. جی جی بالکل, وہاں پہ جو بھی کھولے جائیں رہے ہیں پارک ہیں, ساحلی مقامات ہیں سب, لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ.